السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ بحث چل رہی ہے علوم القرآن میں، جس کا عنوان تھا تعدد الروایات فی سبب النزول، یعنی سبب نزول کے بارے میں روایات کا متعدد ہونا۔ کسی آیت یا سورت کے سبب نزول کے بارے میں روایات کئی طرح کی ہوں تو مصنف نے اس کی 6 شکلیں ذکر کی تھیں، اور کل کے درس میں یہ شکل نمبر 6 یعنی آخری شکل کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر سبب نزول کے بارے میں روایات متعدد ہوں اور ان روایات سے جو واقعات سامنے آتے ہیں ان میں زمانے کے لحاظ سے قربت نہ ہو بلکہ دوری ہو، تو مفسرین کے مطابق اسے محمول کیا جائے گا تعدد نزول پر، تکرار نزول پر، یعنی وہ آیت کئی بار اتری ہے، اس کا نزول کئی بار ہوا ہے۔ یعنی یہ مصنف نے کہا تھا کہ ان لم یکن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتکررہ، جیسے اس کی مثال دی تھی مصنف نے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں روایات کئی طرح کی ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اتری ہے مکہ میں، اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں تھے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے اللہ سے کچھ آپ کے لیے کہہ سکوں، اور دوسری طرف ابو جہل عبداللہ بن امیہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس طرح سے آپس میں بات ہوتی رہی، تو جو آخری بات کہی تھی ابو طالب نے کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی ان کی موت مشرک کی حالت میں ہوئی تھی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اور ذکر آیا تھا کہ جامع ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا، وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ دونوں مشرک تھے؟ تو کہا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، ان کے باپ بھی مشرک تھے، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے، روئے، خوب روئے، تو آپ نے بتایا لوگوں کو کہ
جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا وہ میری والدہ کی قبر تھی، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اجازت لی تھی کہ مجھے استغفار کی اجازت دے دیجیے، تو روک دیا گیا۔ تو یہ بھی مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو دیکھیے، یہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں 3 طرح کی روایات ہیں۔ تو ان روایات میں جمع و تطبیق یہ کی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ کا نزول کئی بار ہوا ہے۔ اور آگے مصنف نے اس کی کچھ اور مثال دی ہے۔ ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال لو مثلن ب70 منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي واقف بخواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة، فهذا يدل على نزولها يوم وعد۔ تو اس کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ آیت کریمہ بھی ہے، یہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ روایت بھی یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے حمزہ پر جب وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی لاش کو خراب کر دیا گیا تھا۔ وقد مثل به، ان کی لاش کو مسلح کر دیا گیا تھا۔ مسلح کرنے کا مطلب ہے ناک کان کاٹ دینا۔ تو آپ نے کہا کہ میں کفار و مشرکین کی 70 لاشوں کو مسلح کروں گا تیری جگہ پر۔ تو جبرائیل اترے اور کہا کہ یہ جبرائیل کا نزول ہوا اور اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے سورہ نحل کی آخری آیات کے ساتھ۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی کو سزا دو تو سزا دو اتنے ہی جتنی سزا تم کو دی گئی ہے۔ تو یہ آخری سورہ تک۔ یہ روایت بہقی اور بزار کی ہے ابو ہریرہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ احد کے موقع پر ہوا ہے۔ تو یہاں میں اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک ادبی بات بتا دوں۔ یہ دیکھیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دو تو سزا دو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی کے برابر جتنی سزا تم کو دی گئی ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ عقاب کے بدلہ کو عقاب کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کے بدلے کو ظلم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ محض مشاکلت کے طور پر کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی کو ستایا اور ایک شخص اسی انداز سے اس پر بدلے کے طور پر کارروائی کرے تو شکل و صورت ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے بطور مشاکلت ظلم کے بدلے کو سزا کے بدلے کو بھی سزا کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال، وجاء فی روایت اخری انہا نزلت یوم فتح مکہ تھا، ایک روایت میں آیا ہے، یہ روایت ترمذی اور مستدرک حاکم کی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اتری ہے۔ وہ سورۃ مکیۃ اور سورہ مکی ہے۔ فجمع بین ذالک،
تو دونوں میں اکٹھا کیا گیا بھی انہا نزلت بمکہ قبل الہجرہ، کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے، یہ ہجرت سے پہلے مع سورہ، تو یہ سورہ مکی ہے، بانہا نزلت بمکہ قبل الہجرہ مع سورہ، یعنی اس کا نزول ہوا ہے ہجرت سے پہلے پوری سورہ کے ساتھ، پھر غزوہ احد کے موقع پر اس کا نزول ہوا ہے، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کا نزول ہوا ہے۔ ولا مانع من ذلك لما فيه من التذکیر بنعمت اللہ۔ اچھا، یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد دہانی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اس کی شریعت کے حکم کا استحضار ہے۔ زرکشی کہتے ہیں، یہ علامہ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں کہ برہان میں وقد ينزل الشيء مرتين تعظیما لشانه وتذکیرا عند حدوث السبب خوف نسیانه كما قیل فی الفاتحہ نزلت مرتين مرة بمکہ واخرى بالمدینہ، یعنی کبھی کبھی کوئی چیز دو بار نازل ہوتی ہے، اگرچہ قرآن میں ایک ہی جگہ ہو۔ دو بار نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں وہ کئی جگہ ہو، کبھی کبھی کوئی چیز دو بار نازل ہوتی ہے، تعظیما لشانی، اس کے مقام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے اس کے سبب کے وقوع کے وقت بھول جانے کے خوف سے، جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، مرتن بمکہ واخری بالمدینہ، ایک بار اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور ایک بار اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ تو یہ چھٹی شکل تھی کہ اگر یہ سبب نزول کے بارے میں کئی طرح کی روایات ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ کسی آیت یا سورہ کا نزول کئی بار ہوا ہے، اس لیے کہ یہ بحث چل رہی تھی۔ تو یہ اس میں جو عام مفسرین کا جو نقطہ نظر ہے تو مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر سبب نزول کے بارے میں روایات متعدد ہوں، ان میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں محمول کرے گی نزول کے تعدد پر، اس کے تکرار پر۔ آگے مصنف نے اس پر ریمارک کیا ہے کہ یہ کسی آیت یا صورت کا کئی بار نازل ہونا یا تکرار نزول، اگرچہ علماء فن اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تو مصنف نے اس پر ریمارک کیا ہے آگے اور اس سے اختلاف کیا ہے۔ میں وہ اختلاف آگے ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہی بحث ختم کرتا ہوں آج۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔